نبی اکرم باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. دو مسلمانوں کا جھگڑا ہونے لگا اور اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرفیت، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا. مسلمان کا آپس میں جھگڑا کرنا اور لڑنا یہ اتنی ڈینجرس اور اتنی خطرناک چیز ہے. لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے یہ علم اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی نے فرمایا کہ شاید اس میں تمہاری بہتری ہے، یہ علم تو اٹھا لیا گیا. اب ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اسے آخر کی 3 راتوں میں تلاش کرو. جب 3 راتیں بچیں یا 5 بچیں یا 7 بچیں، یعنی 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو یا 27ویں رات میں تلاش. اس حدیث میں صرف 3 راتوں کا ذکر ہے. اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور ایک روایت میں ہے التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہ تمام حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رات آخری عشرے کی کوئی رات ہے، اور زیادہ امید یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک. بہت سارے لوگ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر مانتے ہیں. جو اہتمام 27ویں کو ہوتا ہے وہ 25 کو نہیں ہوتا، وہ 23 کو نہیں ہوتا، وہ 21 کو نہیں ہوتا، اور 29 کو تو بالکل نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ پیارے نبی کی سنت کے خلاف طریقہ ہے. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اب اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کا سب سے قیمتی وقت، اس کا آخری عشرہ، اس کے لاسٹ 10 days، اس کے آخری 10 دن اب وہ بالکل ہمارے قریب آ چکے ہیں. یہ آخری جو 10 دن ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں سب سے بہترین ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں. ان راتوں سے افضل پھر زندگی میں کوئی اور رات آنے والی نہیں. یہ پورے سال کی سب سے افضل راتیں ہیں. کیوں ہیں یہ افضل راتیں؟ اس لیے کہ انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے. اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کے لیے بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس رات کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اتار دی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. عربی زبان میں قدر کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اونچا ہونا، مقام و مرتبے والا ہونا. تو یہ رات بڑی مقام و مرتبے والی رات ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر پڑا. اور قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں تنگ ہونا. اس رات اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ قرآن تو 23 سال میں اترا ہے، پھر اس کا کیا مطلب کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے؟ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کے اترنے کا آغاز ہوا ہے لیلۃ القدر میں، پہلی جو وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر وہ لیلۃ القدر میں اتری ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اترا ہے، پھر وہاں سے اللہ کے پیارے نبی کے اوپر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی یہ خصوصیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے، تقریباً 1000 مہینے کو اگر 12 سے اگر ہم اس کو آپ تقسیم کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو تقریباً 84 ایئرس، 83-84 سال کے قریب کا پیریڈ بنتا ہے۔ 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے میکسیمم، 12 گھنٹے کی رات کا ثواب اور اس کا درجہ 84 سال کے برابر نہیں کہا اللہ نے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر آپ کو ملی، ہمیں ملی، ہم سے پہلے کی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ ہم سے پہلے کی امتوں کو زندگی لمبی ملتی تھی، 300 سال، 200 سال، 100 سال عام بات تھی۔ اور اس امت کی ایوریج عمر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اس امت کو عمر کم ملی ہے، لیکن اس امت کو ایسے ایام ملے ہیں، ایسی راتیں ملی ہیں کہ کم وقت میں آپ زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 84 سال کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ اس کے 1 گھنٹے کی عبادت لگ بھگ 8-9 سال کی عبادت کے برابر ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس کے 1 منٹ کی عبادت 50-60 دنوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں صاحب تاک راتیں آئیں گی، ہم رات میں 2 بجے نماز پڑھ لیں گے، بس ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ مغرب کی اذان سے لے کر کے فجر کی اذان تک کا یہ جو پورا پیریڈ ہے، اس کا 1 منٹ بہت قیمتی ہے۔ 1 منٹ بھی اگر آپ نے برباد کیا تو آپ نے 50-60 دن تک کی نیکی حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں زمین کے اندر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر تک سلامتی والی رات رہتی ہے۔ یہ پوری رات فجر تک سلامتی والی رات ہے، خیر والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون سی رات ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے نکلے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فَطَلَعَهَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ نبی اکرم باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہونے لگا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرفیت، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا۔ مسلمان کا آپس میں جھگڑا کرنا اور لڑنا یہ اتنی ڈینجرس اور اتنی خطرناک چیز ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے، اور یہ بخاری کی روایت ہے
کہ دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے یہ علم اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی نے فرمایا کہ شاید اس میں تمہاری بہتری ہے، یہ علم تو اٹھا لیا گیا، اب ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اسے آخر کی 3 راتوں میں تلاش کرو، جب 3 راتیں بچیں یا 5 بچیں یا 7 بچیں، یعنی 23 میں تلاش کرو، 25 میں تلاش کرو یا 27ویں رات میں تلاش۔ اس حدیث میں صرف 3 راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ تمام حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رات آخری عشرے کی کوئی رات ہے، اور زیادہ امید یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر مانتے ہیں، جو اہتمام 27ویں کو ہوتا ہے وہ 25 کو نہیں ہوتا، وہ 23 کو نہیں ہوتا، وہ 21 کو نہیں ہوتا، اور 29 کو تو بالکل نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ پیارے نبی کی سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ علم اٹھا لیا ہے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ آپ 5 رات جاگیں، 5 رات محنت کریں، بلکہ ممکن ہے تو 10 رات محنت کریں۔ اللہ کے نبی تو پورے 10 دن جاگتے تھے، 10 راتیں جاگتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے سال میں کبھی نہیں کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو محنت کرنے کی؟ نبی کو اپنی پرسنل کوئی ایسی ضرورت تو نہیں تھی، نبی تو بخشے بخشائے ہیں، مغفور لہو ہیں، نبی کے کھاتے میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مگر نبی نے امت کو ایک میسج دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، جب تمہارا نبی ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں عبادت کے معاملے میں، تو تم کیوں ان 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزارتے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد جس کا ایمان جاگ جاتا ہے، جس کا ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، آخری عشرہ آتے آتے وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ آخری عشرے میں وہ عورتیں کہاں دوڑ رہی ہیں؟ وہ سوٹ والے کے یہاں دوڑ رہی ہیں، وہ میک اپ والے کے یہاں دوڑ رہی ہیں، وہ جو ہے وہاں شاپنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ خریداری ہو رہی ہے۔ آخری عشرہ خریداری کی نظر ہو جاتا ہے۔ جس آخری 10 دن کو اللہ کے نبی سب سے زیادہ محنت میں گزارتے تھے، یہ امت سب سے زیادہ لاپرواہی میں گزار رہی ہے ان آخری 10 دنوں کو۔ اور ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے پیارے نبی احیا لیلہ، پوری رات جاگتے تھے۔ عام طور سے آپ پوری رات نہیں جاگتے تھے، اللہ کے نبی سال بھر تہجد پڑھتے تھے مگر پوری رات نہیں جاگتے تھے۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ رات میں آرام کرنے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی پوری رات جاگتے تھے۔ احیا لیلہ، پوری رات کو زندہ رکھتے تھے اللہ کے نبی، تلاوت سے، تہجد سے، اعتکاف سے، ذکر سے، دعا سے، صدقہ سے، خیرات سے، ان تمام نیکیوں سے اللہ کے نبی ان 10 راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اس نیکی کے کام میں اللہ کے نبی اپنی فیملی کو بھی شامل کرتے تھے۔ ہم تو صاحب اچھے ریسٹورنٹ میں جائیں تو فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کسی اچھے شاپنگ مال میں کوئی آفر چل رہا ہو تو فیملی کو لے کے جاتے ہیں، اچھی جگہوں پر پریوار کو لے کے جاتے ہیں، اور ہم صاحب یہاں رمضان میں ہم اعتکاف کریں، ہم عبادتیں کریں اور ہمارے گھر کی عورتیں محروم رہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ وتھ فیملی آپ کو اس آخری عشرے کو گزارنا ہے نیکیوں میں، عبادتوں میں۔ اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اللہ کے رسول اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو کس کر کے باندھ لیتے تھے۔ یہ ازار اور لنگی کو کس کے باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی بہت ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کمر کس لیا، فلاں نے کمر کس لیا، تو کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب بہت ایکٹیو ہو گیا، بہت سستی کو اس نے دور کر دیا ہے۔
اور ایک معنی علماء نے اس جملے کا یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہتے تھے. رمضان کی راتوں میں تو بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں نا, مگر ان 10 دنوں میں, ان 10 راتوں میں اللہ کے نبی بیویوں سے الگ رہتے تھے. اور اس لیے بھی الگ رہتے تھے کہ آپ اعتکاف میں رہتے تھے. اعتکاف میں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا. کبھی بیوی ملنے آئے, دعا سلام کرنے آئے, وہ الگ بات ہے, لیکن بیوی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں قائم ہو سکتی. اعتکاف میں حرام ہے, پھر اعتکاف ہی فاسد ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی میرے پیارے ساتھیوں. اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری اس سنت پر ہمارا عمل کتنا ہے, اور خاص طور سے ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہمارا منہج ہے نبی اکرم کی سنت والا. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان 10 راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے کیا اس کی کوئی پہچان ہے؟ بعض حدیثوں میں اس کی کچھ پہچان بتائی گئی. ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے یہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے, اس میں گرمی اور تپش نہیں ہوتی ہے. اور اس کے اگلے دن جو سورج نکلتا ہے تو اس دن سورج کے نکلنے میں بھی جو ہے گرمی اور حرارت کم ہوتی ہے. یہ ایک علامت بتائی گئی. بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بارش بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ تمام جو علامتیں بتائی گئیں یہ ضروری نہیں کہ جب یہ علامتیں محسوس ہوں تبھی ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں لیلۃ القدر. ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں نظر نہ آئیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں چاند کی تاریخ الگ ہے, سعودی عرب میں چاند کی تاریخ الگ ہے, امریکہ میں چاند کی تاریخ الگ ہے, اور فرشتے اترتے ہیں تو کہاں کہاں اترتے ہیں, کب کب اترتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اگر ہمارا ایمان ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہے تو پھر یہ کیوں اور کیسے, یہ سوالات آپ کو اللہ کے بارے میں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس ٹائم کے حساب سے ہم دنیا کو مینج کر رہے ہیں اس ٹائم کو بھی تو بنانے والا اللہ ہے, اس ٹائم کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہے. اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کہاں کب لیلۃ القدر ہے. ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک اس رات کو گزارنا ہے اور اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے. میرے بھائیوں, ہمارے سلف صالحین ان آخری 10 دنوں میں ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, اور جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے, مگر صحابہ کا اور تابعین کا اور سلف صالحین کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ منع کیا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے, وہ اس لیے آپ نے منع کیا تھا, یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو بہت جلدی جلدی قرآن پڑھتے. جیسے ہمارے ہاں 3 دن والی تراویح ہوتی ہے. ایک تراویح کا ویڈیو وائرل ہوا تھا اس سال, کسی نے بڑا اچھا اس پر کیپشن لگایا تھا کہ یہ ایسا قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ قرآن, اس انداز میں قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو منع ہے. آپ سکون سے پڑھ رہے ہیں, آپ بیٹھ کر کے سکون سے پڑھ رہے ہیں. اگر آپ پوری ایک رات میں پورا ایک قرآن پڑھ لیں اور اس فضیلت والے ایام میں, رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں یا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام قتادہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں, وہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تہجد پڑھتے تھے, اور اس کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو جا کے اٹھاتے تھے اور کہتے تھے, قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم آخری عشرے کو گنوائیں نہ, اس آخری عشرے کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اس آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا, چپک جانا. اعتکاف کا مطلب ہے کہ آپ کسی مخصوص پیریڈ کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ چپکا دیں, مسجد سے چمٹ جائیں, مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک لیں. یہ اعتکاف ہے.
اللہ کے نبی اعتکاف کب کرتے تھے؟ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن میں اعتکاف کرتے تھے. جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا. اس اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ غور کرو تو اس اعتکاف کا 2 مقصد ہے. دنیا میں ہم جتنے بھی متقی بن جائیں، لیکن قدم قدم پہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. کبھی ہماری بیوی بھی ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، کبھی ہمارے بچے بھی ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں. سورہ منافقون کی وہ آیت آپ جمعہ کی نمازوں میں کبھی کبھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنی چیزیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنا کنیکشن توڑ کے ہمیں اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لینا ہے. اور اسی لیے اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا ہے. عورت بھی اعتکاف گھر میں نہیں کرے گی. اعتکاف ہوگا the best place in the world, the best place on the earth. روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ مسجد کے اندر ہوگا. مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف ثابت نہیں ہے. اگر عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے تو عورتیں بھی مسجد میں کریں گی. انتظام نہیں ہے کوئی بات نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جس عبادت کا انتظام نہیں ہے اس کی اللہ نے آپ پر ذمہ داری بھی نہیں ڈالی. اور عورت اگر شادی شدہ ہے بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف نہیں کرے گی. شوہر کا حق ہے اس کے اوپر، اس کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں کرے گی. اگر غیر شادی شدہ ہے، باپ زندہ ہے، باپ کی اجازت سے اعتکاف کرے گی. اعتکاف میں نوجوانوں کو خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ رمضان میں بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں تو کبھی کبھی پیٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. تو پیٹ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہم بہت ساری دوائیں لیتے ہیں کہ صاحب ہمارا پیٹ بالکل صاف ہو جائے. تو آج ہمارے ذہنوں کو بہت ساری چیزوں نے گندا کر رکھا ہے. یہ موبائل، یہ ڈیجیٹل دنیا، یہ سوشل میڈیا، یہ الا، یہ بلا، ان تمام چیزوں نے آج ہمارے ذہن و دماغ کو زہریلا بنا دیا ہے. تو رمضان کے اس اعتکاف کو ایک ڈیجیٹل ڈیٹاکس سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے خیالات کو، آپ کے دل اور دماغ میں آنے والے زہریلے خیالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. اور میں نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کے لیے اگر آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ابھی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے سر پہ، بچے ہیں، بیوی ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اگر یہ سوچ کر کے آپ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں تو معاف کیجئے. اعتکاف اس ہستی نے جو دنیا کی سب سے بزی ہستی تھی، ان سے زیادہ بزی آپ نہیں ہو سکتے. ان سے زیادہ بڑی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھے پہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. آپ کو گھر چلانا ہے، آپ کو پریوار چلانا ہے، اور نبی کو تو پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. نبی کے دل اور دماغ میں تو ایک ہی ٹینشن ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، کہیں اسی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں. نبی کو بدر اور احد کی لڑائی بھی لڑنا ہے، نبی کو صحابہ کو عقیدہ بھی سکھانا ہے، نبی کو اپنی 9 بیویوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، نبی کو اپنی بچیوں کی تربیت بھی کرنا ہے. یہ تمام کام کرنے کے باوجود اللہ کے نبی ہر سال رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اس لیے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا بڑھ چڑھ کر کے آپ اعتکاف کیجیے، کوئی ایکسکیوز مت بنائیے. یہ ایک موقع ہے میرے ساتھیوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ بہت کمزور دل اور بہت کمزور ایمان والے لوگ ہیں. سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. ایک دن میں دوسری صف میں نماز پڑھنے لگا تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہونے لگی. مجھے لگا لوگ کیا کہیں گے. جب میرے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور مجھے یہ لگا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو مجھے اپنی اوقات سمجھ میں آئی کہ میں اتنے سالوں سے جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، میں لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا. کہ میری آنکھیں کھل گئیں، مجھے احساس ہوا کہ میری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، ورنہ دوسری صف میں نماز پڑھ کر مجھے شرمندگی کیوں محسوس ہو رہی ہے.
اعتکاف کا یہ موقع میرے پیارے ساتھیوں اپنے اخلاص کو جانچنے کا بھی ایک موقع ہے۔ اعتکاف میں آپ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کتنا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ یا کوئی ریاکاری کا ڈر نہیں، کوئی دکھاوے کا ڈر نہیں ہے۔ اب آپ اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اپنے اخلاص کا اسسمنٹ کرنا ہے، اپنے اخلاص کا ویلویشن کرنا ہے، اپنے اخلاص کی جانچ کرنی ہے، تو اعتکاف میں بیٹھ جائیے میرے ساتھیوں۔ اعتکاف میں کب انسان داخل ہوگا؟ 20 رمضان کو مغرب کے پہلے انسان مسجد میں آ جائے گا، اور 21ویں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنے معتکف میں جو اس کے اعتکاف کا جو حجرہ بنتا ہے اس میں وہ داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر انسان رات ہی میں اپنے معتکف میں چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے آدمی 20ویں رمضان کے دن، جب 21ویں رات شروع ہوتی ہے اس کے پہلے انسان مسجد میں داخل ہو جائے، اور 21ویں روزے والے دن فجر کے بعد وہ اپنے معتکف میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کی حالت میں آپ بغیر کسی ایمرجنسی کے مسجد سے ایگزٹ نہیں کریں گے، مسجد کے باہر آپ نہیں نکلیں گے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی طبعی ضرورت ہے، کوئی ایسی شدید بیماری آ گئی کہ مسجد میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ کسی مسجد میں اگر انسان کے غسل کا انتظام نہیں ہے، انسان کو غسل کی حاجت آ گئی، مسجد کے باہر جانا پڑے گا۔ کسی مسجد میں اگر پیشاب اور لیٹرن وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اور انسان کو ضرورت پڑ گئی، جانا پڑے گا۔ لیکن کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں جانا ہے، یہ ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی عیادت کرنا ہے، یہ ایمرجنسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام ضرورتیں ایمرجنسی نہیں ہیں۔ ایمرجنسی وہ ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس ضرورت کے لیے آپ اعتکاف میں نکل سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک بڑا زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ کیا اعتکاف میں موبائل رکھا جا سکتا ہے؟ بعض نوجوان موبائل رکھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم تو تقریریں سنتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ہم تو اچھی چیزیں سنتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یہ شیورٹی ہے، یہ یقین ہے کہ آپ اس موبائل کا کوئی نیگیٹو استعمال نہیں کریں گے تو پھر بہتر ہے آپ رکھیے۔ لیکن صاحب آپ موبائل لے کر کے بیٹھ کے اپنی بہن سے، اپنی خالہ سے، اپنی ماں سے ساری لوگ حال چال لے رہی ہیں، سب سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ موبائل لے کے بوریا بستر باندھیے، نکلیے مسجد سے آپ صاحب۔ جب آپ کو دنیا کے تعلقات ہی نبھانے ہیں تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں۔ ضرورت کے لیے، بہت ضرورت کے لیے، ایمرجنسی کے لیے آپ موبائل استعمال کیجئے، اور پازیٹیو استعمال کیجئے۔ جہاں آپ کو نیگیٹیوٹی کا خطرہ ہے آپ موبائل مت لے کے جائیے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اور اللہ کے نبی اپنی بیوی صفیہ سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ان کو ڈراپ کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک جاتے ہیں۔ جب آپ مسجد کے دروازے تک پہنچے تو 2 انصاری صحابی وہاں سے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ جو جا رہی ہیں نا یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں، یہ میری بیوی ہیں۔ تو ان دونوں انصاری صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں آپ پر کوئی ڈاؤٹ تھوڑی ہے، آپ ہم کو صفائی دے رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے ساتھ ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دماغ کے کسی کونے میں یہ بات آ جائے، کون سی عورت تھی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئی تھی؟ حالانکہ آپ غور کرو، یہ نبی کا معاملہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اعتکاف کی سچویشن ہے، مگر اللہ کے نبی نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ پتہ یہ بھی چلا کہ جہاں ہمیں یہ ڈر ہو کہ کہیں ہمارے کردار پر کوئی دھبا نہ لگ جائے، وہاں اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دینا چاہیے، تہمت کا اپنے آپ کو شکار نہیں بننے دینا چاہیے۔ تو اعتکاف کی حالت میں کوئی ملنے آنا چاہے ضرورت کے لیے تو مل بھی سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں اعتکاف کے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد رمضان کے اس آخری عشرے میں جو آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی ویرائٹی کو حاصل کرنا ہے، کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کر لینا ہے۔ صاحب تاک راتیں آئی، ہماری مسجد میں تہجد کا انتظام ہے، ہم نے رات میں 2 بجے نماز پڑھ لی، تھوڑا 1-2 پارہ قرآن پڑھ لیا، نہیں، نیکیوں کی بھی ویرائٹی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہو سکے اللہ نے طاقت دی ہے، ممکن ہے تو آپ عمرہ کرنے چلے جائیے رمضان کے آخری عشرے میں۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے،
تو صرف یہ مت پتہ کیجئے کہ صاحب کتنی زکوٰۃ ہوئی میرے مال کی. زکوٰۃ تو فرض ہے آپ کے اوپر. کیا آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے تو صرف 2 رکعت فرض پڑھ کے چلے جاتے؟ نہیں، آپ 2 رکعت سنتیں بھی پڑھتے ہیں. آپ سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. قرآن بار بار ہمیں صدقہ اور خیرات پر کیوں ابھارتا ہے؟ قرآن نے صرف زکوٰۃ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ تو کمپلسری ہے. زکوٰۃ سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا صدقہ کتنا نکالتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس 60 گرام سونا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے کیا؟ نہیں بنتی. بس انسان ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. ارے بھائی ٹھیک ہے، تیرے پاس 60 گرام سونا ہے، زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، صدقہ خیرات تو نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے؟ یعنی تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کا ڈنڈا جب پڑے تبھی تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا؟ قانون کے ڈنڈے کے ڈر سے اگر آپ نے مال کی زکوٰۃ نکال بھی تھی تو کون سا کمال کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ برہان، صدقہ ایک دلیل ہوتا ہے. کس چیز کی دلیل ہوتا ہے؟ انسان کے ایمان کی دلیل ہوتا ہے. صدقہ یہ بتاتا ہے کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، مگر مال سے بھی بڑھ کر کے وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے. اللہ کی راہ میں وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے جس طریقے سے آخری عشرے کی ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر میں نماز کا ثواب 84 سال سے زیادہ ملے گا، لیلۃ القدر میں تلاوت کا ثواب 84 سال سے زیادہ ملے گا، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی انشاءاللہ 84 سال سے زیادہ ملے گا. اس لیے ان طاق راتوں میں کوشش کیجئے کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیجئے. اپنے آس پاس جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھیے، اپنی مساجد پر توجہ دیجئے، اپنے مدارس پر توجہ دیجئے، اور کبھی بھی آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو منہ نہ بنائیے، پیشانی پر بل نہ لائیے. ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آگے بڑھ جائیے، دینے کے لائق ہے تو دیجئے، نہیں دینے کے لائق ہے تو آگے بڑھ جائیے. یہ سفیروں کو دیکھ کر، یہ چندہ لینے والوں کو دیکھ کے، یہ ضرورت مندوں کو دیکھ کے پیشانیوں پر بل پڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ متکبر لوگوں کی علامت ہے، یہ مغرور لوگوں کی علامت ہے میرے ساتھیوں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ تھے. آپ نے پوچھا کوئی ہے جو تم میں سے آج نفلی روزہ رکھ کے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نفلی روزہ رکھ کے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے جو کسی جنازے میں شامل ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں ایک جنازے میں شامل ہوا ہوں. کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے. یہ ہر نیکی پر ابو بکر صدیق کا ہاتھ کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کی سوچ یہ تھی کہ میرے پاس نیکیوں کی ویرائٹی ہونی چاہیے. رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ نیکیوں کی ویرائٹی اپنے اندر پیدا کیجئے میرے ساتھیوں. قرآن پڑھیے، ذکر کیجئے، دعائیں کیجئے. اور حضرت عائشہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی مجھے اگر لیلۃ القدر مل جائے کیا پڑھوں میں، کیا کہوں میں؟ نبی نے فرمایا عائشہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. یہاں پہ آپ غور کیجئے اس دعا کے اندر، یہ 84 سال سے بہتر جو رات ہے اس رات میں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. ہم نے تندرستی نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی صحت نہیں مانگی، ہم نے کاروبار کی خیر و برکت نہیں مانگی، ہم نے دنیا کی دولت نہیں مانگی. ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، سب سے اہم چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اور یہاں اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ عفوٌ، معافی کے لیے غفور الرحیم بھی آتا ہے، غفار بھی آتا ہے، رحمان بھی آتا ہے، رحیم بھی آتا ہے. یہ عفو کا لفظ کیوں آیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو مٹا دینا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے سارے ریکارڈ کو اریز کر دے، ہمارے نام اعمال پہ پھر گناہ کا کوئی نشان باقی نہ بچے. ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو اریز کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، ہمارے کھاتے سے ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے پروردگار. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو قرآن میں ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، کوئی ہم پر زیادتی کرے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، مگر ہم معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اے اللہ جب تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے ظالم بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں. اے اللہ بڑی کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ہم تو رمضان کی بھی حرمتوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں،
ہم تو مسجدوں کا احترام بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو بہت سارے گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے انجانے میں ہو جا رہے ہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے ساتھیوں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ دعا کی، یہ رات دعا کی رات ہے، اس میں کثرت سے آپ دعا کریں۔ آپ انتظار نہ کریں امام صاحب دعائے قنوت لمبی پڑھائیں گے تب ہم دعا کریں گے، آپ اپنی پرسنل دعائیں کریں، مانگے اللہ سے کیا مانگنا ہے، وہ سوالات وہ دعائیں جو سال میں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، سچے دل سے مانگ کے دیکھو اس رات میں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ کوئی بیچارہ پریشان ہے جاب کے لیے، کوئی پریشان ہے کاروبار کے لیے، کوئی پریشان ہے اولاد کے لیے، کوئی پریشان ہے بیٹی کی شادی کے لیے، کوئی ہے آرزو جو پوری نہیں ہو رہی، آؤ یہ وہ رات ہے جو دعا کی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں کثرت سے دعا کرو میرے ساتھیوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا صدقہ خیرات بھی کثرت سے کیجیے۔ بعض گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ کے ذریعے، صدقہ کریں گے مریضوں کو انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ اسی طریقے سے روزے داروں کو افطار کرائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ 100 لوگوں کو افطار کرا دیا تو ان 100 لوگوں کو ان کے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور 100 پلس آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ آپ کو نیکیاں کمانے کا ایک بہترین موقع ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی اور اسے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اب تک ہم نے اگر اس آخری عشرے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، بازاروں میں گزارا ہے، مارکیٹوں میں گزارا ہے اور گپے لڑانے میں گزارا ہے، فضول چیزوں میں گزارا ہے، تو اے اللہ اس چیز سے کم اس رمضان میں، یہ جو رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، اس آخری عشرے میں اے اللہ ان چیزوں سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو اس آخری عشرے میں قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما، ہمیں کثرت سے تلاوت اور ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے اہل ایمان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جنگ اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے وہاں امن و امان پیدا فرما دے۔ اے اللہ جہاں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے تمام علاقوں میں اے اللہ تو امن و سکون نازل فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں سے جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.